यीशु के बबरकत खूबसूरत और फतहमंद नाम में जो सब नामों से आला नाम है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पल चैनल यूएई से बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। ईमान कामल है कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार हैं। आज का हमारा नया मौजू, आज का हमारा नया टॉपिक, आमदे यीशु अल मसीह के मौका पर खुदा का वादा, मैं अपने रसूल को भेजूंगा। मेरे अजीजों, मेरी तरफ से और मेरे खानदान की तरफ से और हमारे गॉस्पल चैनल की तरफ से आप सबको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो और आने वाला नया साल आप सबको मुबारक हो। सो मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने हमारा गॉस्पल चैनल यूएई सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे इल्तमास और दरख्वास्त करता हूं कि इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, फिर इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा खुद देखें, फिर अपने दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर किया करें ताकि खुशखबरी का ये सिलसिला इसी तरह जारी हो सारी रहे और आप भी अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बन सके। सो मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करते हैं। मेरे साथ मिलकर मलाकी नबी का सहीफा और उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा, और खुदा जिसके तुम तालब हो नागहां अपनी हैकल में आ मौजूद होगा। हां, अहद का रसूल जिसके तुम आरज़ूमंद हो आएगा, रब अल्फाज यूं फरमाता है। मेरे अजीजों, जब हम मलाकी नबी के सहीफे का मुतालिया करते हैं तो इसके 4 बाब हैं और उसकी 55 आयाते मुबारक है। और मलाकी नबी का सहीफा जो है बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से की आखिरी किताब भी कहलाती है। बाइबल मुकद्दस का दूसरा हिस्सा शुरू होता है जहां मुकद्दस मत्ती रसूल की पहली अंजीले अरबा जो है वो कहलाती है। इन दोनों किताबों का दरमियान में जो वक्फा है वो तकरीबन 400 साल, जिसको खामोशी का दौर भी कहा जाता है। मलाकी नबी को अंबिया असगर के नाम से भी पुकारते हैं। मलाकी के नाम के मानी है मेरा कासद, मेरा पैगंबर, नबी या रसूल भी कहा जाता है। मलाकी की किताब गालबन 440 से 470 ईस्वी के दौरान, यानी हैकल की तमीरे 9 के बाद लिखी गई। नहमिया उस दौर में एक गवर्नर का काम सरंजाम दे रहा था। मलाकी की किताब खुदावन और बनी इसराइल के दरमियान सवालात और जवाबात की कड़ी को पेश करती है, जिसको मुस्तकबिल की उम्मीद कहा जाता है। मलाकी नबी की किताब कौम बनी इसराइल के लिए खुदा की मोहब्बत का ऐलान करती है। सो मेरे अजीजों, खुदा का एक बड़ा खूबसूरत वादा था कौम बनी इसराइल के साथ के दुनिया के नजात दहिंदा से पहले, यानी कि यीशु अल मसीह की वलादत से पहले मैं एक रसूल उससे पहले उसकी राह तैयार करने के लिए भेजूंगा। जैसा कि बाइबल मुकद्दस का हिस्सा हमने तलावत किया, मलाकी नबी का सहीफा उसका 3 बाब और उसकी आयत मुबारक 1, देखो मैं अपने रसूल को भेजूंगा और वो मेरे आगे राह दुरुस्त करेगा। वो मेरे आने से पहले वो लोगों को नजात की तालीम देगा, वो राह को हमवार करेगा। मेरे अजीजों, मैं अपने रसूल को भेजूंगा, जिसका मतलब है नबी या रसूल, राह तैयार करने वाला। मलाकी नबी के नजदीक रसूल वो शख्स है जो खुदा की आमद या और लोगों को उसकी आमद के लिए तैयार करता है, लोगों को वापसी खुदा की तरफ लाने का जरिया और सबब बनता है, उसको रसूल या नबी कहा जाता है। सो मेरे अजीजों, जैसा कि हम बाइबल मुकद्दस के हिस्से में तलावत किया है कि मैं अपने रसूल को भेजूंगा, उसका काम क्या होगा
کہ یسوع المسیح یعنی جو کہ نجات دہندہ ہے اس کی راہ تیار کرے گا. سو میرے ساتھ مل کر اس کے لیے ایک آیت مبارکہ تلاوت کریں. مقدس لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 7 باب اور اس کی آیت مبارکہ 27. تو پھر تم کیا دیکھنے گئے تھے؟ کیا ایک نبی؟ ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ بلکہ نبی سے بڑے کو. یہ وہی ہے جس کی بابت لکھا ہے کہ دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیرے آگے تیار کرے گا. میرے عزیزو، اسی طرح اس کی ایک اور وٹنس جو ہے وہ ہمیں مقدس مرکز کی انجیل کے اندر بھی ملتی ہے. مقدس مرکز رسول کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 2. دیکھو میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں جو تیری راہ تیار کرے گا. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند خدا کی راہ تیار کرو. میرے عزیزو، خداوند خدا نے یسوع المسیح کی آمد سے پہلے، یسوع المسیح کی ولادت سے پہلے قوم بنی اسرائیل سے، تمام بنی نوع انسانوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ ربنا یسوع المسیح کے آگے اس کی راہ درست کرے گا، اس کی راہوں کو ہموار کرے گا، لوگوں کو نجات کا علم جو ہے اس سے روشناس کرے گا. اور میرے عزیزو، فرشتہ کا پیغام جو ہے نبی یا رسول کے بارے میں لوکا طبیب کی مارفت انجیل مقدس اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 11 سے 17، جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ خداوند خدا کا فرشتہ خشبو کے مذبح کی دانی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی. مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا کے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا. یوحنا کے معنی کیا ہے؟ خداوند خدا مہربان ہے. میرے عزیزو، خداوند خدا نے جو قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا، جو ہر فرد بشر کے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا کہ یسوع المسیح کی آمد سے پہلے میں ایک نبی برپا کروں گا، میں ایک رسول برپا کروں گا، میں ایک پیغمبر جو ہے اس کو بھیجوں گا. اور پھر خداوند خدا نے اس الہی منصوبے میں زکریا کہن اور اس کی بیوی الشبا کی دعا کو سنا اور ان پر رحم کیا. زکریا کاہن اور اس کی بیوی الشبا کے ہاں اس رسول کی ولادت ہوئی. وہ پیغمبر، وہ رسول جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا، وہ زکریا کاہن کے لیے ایک خوشی کا باعث بنا. اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ تجھے خوش و خرمی دے گا. وہ لڑکا نبی بہت سے لوگوں کے لیے خوشی کا باعث بنے گا. میرے ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ تلاوت کر لیں. مقدس لوکا طبیب کی مارفت انجیل مقدس اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 14. اور تجھے خوش و خرمی ہوگی. یہ زکریا نبی کو فرشتہ بیان کر رہا ہے اور فرما رہا ہے، اور تجھے خوش و خرمی ہوگی، بہت سے لوگ اس کی پیدائش سے خوش ہوں گے کیونکہ وہ خداوند خدا کے حضور بزرگ ہوگا. میرے عزیزو، خداوند خدا نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا. اور میرے عزیزو، پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اس کا کام کیا ہوگا. میرے عزیزو، خداوند خدا نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے رسول کو بھیجوں گا، وہ یسوع المسیح کی راہوں کو تیار کرے گا. اور بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لوگوں کو خداوند کی طرف لائے گا. اس کا کام کیا ہوگا کہ وہ لوگوں کو خداوند خدا کی طرف لے کر آئے گا. ساتھ مل کر ایک آیت مبارکہ کی تلاوت کریں. لوکا طبیب کی مارفت لکھی گئی انجیل مقدس اور اس کا 1 باب اور اس کی آیت مبارکہ 16 اور 17. اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند خدا کی طرف جو ان کا خدا ہے وہ پھیرے گا. میرے عزیزو،
وہ لوگوں کو خداوند خدا کی طرف لانے کا سبب ہوگا۔ مقدس لوکا طبیب کی معرفت انجیل مقدس اور اس کا پہلا باب اور اس کی آیت مبارکہ 76 سے 80 تک میں تلاوت کرنے لگا ہوں۔ اور اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا۔ یہ اسی رسول کی بابت لکھا گیا ہے جو زکریا کاہن اور اس کی بیوی الشبا کے ہاں جس کی ولادت ہوئی، لکھا ہوا ہے کہ اے لڑکے تو خدا تعالیٰ کا نبی کہلائے گا، کیونکہ تو خداوند خدا کی راہیں تیار کرنے کو اس کے آگے آگے چلے گا تاکہ اس کی امت کو نجات کا علم بخشے جو ان کو گناہوں کی معافی سے حاصل ہو۔ عزیزو، وہ لوگوں کو نجات کا علم بخشتا تھا، نجات نہیں دیتا تھا، بلکہ وہ تو خود بیان کرتا ہے میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے میں تو اس کے جوتوں کے تسمے بھی کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ خدا نے جو وعدہ کیا تھا، اور وہ وعدہ یہ تھا کہ یہ رسول جو ہے، یہ پیغمبر جو ہے، یہ نبی جو ہے، یہ کیا کرے گا؟ یہ امتوں کو نجات کا علم بخشے گا، وہ نجات کے علم سے ان کو روشناس کرے گا۔ اور میرے عزیزو، پھر وہ یسوع المسیح پر ایمان لے آئیں گے اور یسوع المسیح جو ہے وہ ان کو نجات دے گا۔ میرے عزیزو، آج ہم سب کی بھی ایک خاص خدمت ہے کہ ہم بھی پوری دنیا میں جا کر انجیل کی منادی کریں اور لوگوں کو شاگرد بنائیں، ان کو نجات کے علم سے روشناس کریں، اور جو ایمان لے آئیں، یسوع مسیح کو جو قبول کر لیں، ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام پر بپٹائز کر دیں، اور پھر ان سے کہہ دیں کہ خداوند یسوع المسیح کا وعدہ ہے کہ میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میرے عزیزو، اس سے پہلے اگر آپ یوحنا استباغی کی طرح خداوند خدا کی راہ تیار نہیں کر رہے تو میں آج آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رہبری اور رہنمائی کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی خدمت کو پہچانیں، خدا نے جو آپ کو توڑا دیا ہے اس کا استعمال کریں۔ آپ لوگوں کو خدا کی نجات کے علم سے روشناس کرائیں تاکہ لوگ یسوع المسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور پرانی انسانیت کو چھوڑ کر نئی انسانیت کو پہن لیں اور ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ خدا آپ سب کو اپنی اپنی خدمت کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ گاڈ بلیس یو۔